کربلا، ہاں اے زمین کربلا آواز دے، تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئینہ، دعوت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگوار۔ تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ، یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ۔ حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ، تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے۔ دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے، شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے۔ وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظاہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ شدید العقاب۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دی بلند صلوات۔ سوال یہ تھا کہ ایک آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ روحیں بوقت موت خود اللہ قبض کرتا ہے۔ دوسری آیت میں ہے تتوفاہم الملائکہ، کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ارواح قبض کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں ہے
کہ ملک الموت وکلا بکم، وہ تم پر اللہ کی طرف سے روح کے قبض کرنے پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ چوتھی آیت میں ہے کہ فرشتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ارواح کو قبض کرتے ہیں، یہ کل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو اس پر مغرب زدہ ہمارا نوجوان یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کے کسی فیصلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب قرآن کا ہر فیصلہ اٹل ہے، محکم ہے، ناقابل تبدیلی ہے، تو پھر یہاں اللہ مختلف آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلقاً فاعل حقیقی اللہ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے مرید خود اللہ کی ذات ہے، یعنی ذاتاً مطلقاً احکم الحاکمین صرف اور صرف وہ الہ العالمین رب العالمین ہے۔ اب جن کے لیے وہ حکم جاری کرتا ہے وہ اس کی رضا کے سائے میں اور اس کی مشیت کے سائے میں جو بھی عمل بجا لاتے ہیں، بجا لانے والے یہ ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا حکم بجا لانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ حکم اس کا ہے، ظاہر ان سے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تفسیر صافی جلد نمبر 5 عربی میں امام ارشاد فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردن لارادتہ، کہ اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظہور کا مرکز بنایا ہے، یعنی ارادہ وہاں ہوتا ہے، ظاہر یہاں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح زیارت مطلقہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ میں، جو آج بھی آپ پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ایام چہلم میں بھی پڑھی جاتی ہیں، کربلا معلی بھی یہاں ظاہر پڑھتا ہے۔ تو کل میں حوالہ دے رہا تھا کہ اس کے آخر میں کیا ہے زیارت کے، کہ ارادت الرب، اے محمد و آل محمد علیہم السلام، ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اے ائمہ علیہم السلام، اے محمد و آل محمد علیہم السلام، اللہ کا تقدیروں کو جاری کرنے میں جو ارادہ ہے وہ تمہارے گھروں میں نازل ہوتا ہے، اور وہ تقدیروں کو جاری کرنے کا ارادہ ظاہر بھی تمہارے گھروں سے ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر میں ساری سال کی جو تحریر تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، قادر و قدیر کی طرف سے ملائکہ اور روح یعنی جبرائیل لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے
کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تقادیر کائنات کو روح اور فرشتے لے کے آتے ہیں، جبرائیل اور ملائکہ لے کے آتے ہیں. بھئی ان کا لانا تو بتایا جاتا ہے، جو تقدیریں مقرر کر رہا ہے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جو تقادیر لا رہے ہیں ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں سلام کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کون ہے. یعنی جن کے پاس تقادیر لا رہے ہیں، درود پڑھیے گا صلوات. تو جن کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، تقادیر لا رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں یہ محمد و آل محمد. یعنی ان کے گھروں سے مراد یہ ہے کہ ان کے سگنیچر سے، ان کے امضاء سے، ان کے دستخط سے تقدیر عوالم جاری و ساری ہوتے ہیں. مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن ان کو جاری فرمانا اللہ نے یہ اختیار اپنی منشا کے سائے میں اور اپنے ارادے کے سائے میں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے محمد و آل محمد تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، توحید صدوق علیہ الرحمہ، اور دوسری کتاب ہے معاش شناسی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 سے لے کر 228 تک. آیت اللہ حضرت علامہ سید محمد حسین تہرانی کی یہ کتاب ہے، تالیف شدہ ہے. چونکہ میں نے پھیلانا نہیں فضائل کو، اس لیے میں اسے سمیٹ رہا ہوں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وصال رسول کے بعد ایک غیر مسلم اپنا سوال لے کر مدینے میں آیا اور اصحاب رسول کریم سے یہ عرض کیا کہ مجھے قرآن کے فلاں فلاں فیصلے پر کچھ اطمینان حاصل کرنا ہے، تو مجھے بتائیے کہ میں کس سے رجوع کروں، میں کس کے پاس جاؤں اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے. تو سبحان اللہ، رسول پاک کے اصحاب کرام نے جواباً ارشاد فرمایا، ویسے تو ہر صحابی رسول کا اپنے مقام پر ایک مرکز علم ہے، تو جس سے چاہے سوال کر لے، لیکن اگر قرآن کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے تو پھر رسول کا فرمان ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی کا دوسرا نام قرآن ہے اور قرآن کا دوسرا نام علی ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ تو ذات علی سے جا کر اپنی تسلی کر لے. خیر وہ شخص چلا، حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچ کر عرض کرتا ہے کہ یا علی، قرآن کے اس فیصلے پر مجھے شک ہے. جب اس نے کہا شک ہے، آپ نے فرمایا سکلت کا امو کا، تیری ماں تیرے غم میں روئے. کیا تو نہیں جانتا کہ نہ سامت قرآن سے خطا ہے نہ ناطق قرآن سے خطا ہے. واہ، جیتے رہو، سلامت رہو. نہ تو سامت قرآن کے کسی فیصلے میں خطا کا امکان ہے اور نہ ناطق قرآن کے فیصلوں میں خطا کا تصور ہے. یہ تم نے سوچ کیسے لیا؟ کہتا ہے یا علی، میں آیات سنا دیتا ہوں، پھر آپ فرما دیجئے.
اس نے یہی آیات پڑھی جو آپ کل سماعت فرما چکے ہیں کہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے روح میں قبض کرتا ہوں، دوسری جگہ فرماتا ہے ملک الموت قبض کرتا ہے، تیسری جگہ فرما رہا ہے فرشتے قبض کرتے ہیں، چوتھی جگہ فرما رہا ہے بھیجے ہوئے رسول قبض کرتے ہیں۔ تو اب یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ ہی فیصلہ سناتے ہوئے اس سے ارشاد فرمایا کالا انما یکفیکا، فرماتے ہیں تجھے مطمئن کرنے کے لیے اور تجھے جواب دینے کے لیے بس میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، ان تعلم، تاکہ تو یہ جان لے، ان اللہ هو المحیی والممیت مطلقاً بالذات، اگر کوئی زندگی دیتا ہے اور کوئی مارتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو زندگی دینے پر اور روح قبض کرنے پر، موت دینے پر قادر ہے۔ بلا ریب زندگی اور موت دینے والا وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وَأَنَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ عَلَى يَدَيْ مَن يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَغَيْرِهِمْ، وہ ہر ذی حیات کی روح کو ان سے قبض کراتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے، اور وہ اس کی مخلوق میں سے فرشتے ہیں وغیرہم، اور فرشتوں کے غیر ہیں، یعنی جس طرح اللہ فرشتوں کے ذریعے سے روحیں قبض کراتا ہے اسی طرح کچھ فرشتوں کے غیر بھی ہیں کہ جن کے وسیلے سے اور جن کے واسطے سے، کل میں وہ آیت رسول والی پڑھ چکا ہوں، من الملائکۃ ومن الناس، ملائکہ سے اور لوگوں میں سے ہیں، تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جن سے اللہ ارواح کو قبض کراتا ہے، اور وغیرہم، اور کچھ فرشتوں کے غیر ہیں جن سے اللہ ارواح کو قبض کراتا ہے۔ اب حضرت آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی امام کے اس فرمان کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو وغیرہم امام نے فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ تو واضح ہیں، فرشتے تو روشن ہیں، لیکن امام جو فرما رہے ہیں وغیرہم، بڑا پیارا انہوں نے ایک فقرہ لکھا ہے، تشریح انشاءاللہ محرم کے بعد کسی مجلس میں میں کر سکوں گا۔ کہتے ہیں کہ میری کتاب کو پڑھنے والوں، امام کا یہ فرمان پڑھ کے وغیرہم اسے صرف سرسری طور پر نہ دیکھو، یہ کوئی عام کہنے والا نہیں ہے، یہ وہ کہنے والا ہے جو قرآن کا حقیقی مفسر ہے، جو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعوے دار ہے۔ اس پہ توجہ کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا کہ اس غیرہم سے مراد کون ہے۔ پھر آگے خود غیرہم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کا غیرہم فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملائکہ تو نہیں ہے، توجہ فرمائی صاحبان آپ، یہ فرشتے تو نہیں ہے نا، کیونکہ فرشتوں کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، پھر فرما رہے ہیں وغیرہم، تو یہ ملائکہ نہیں ہے۔ تو جب یہ ملائکہ نہیں ہے تو پھر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد ملک الموت ہے، کیونکہ ملک الموت جو ہے وہ بھی ملائکہ میں شامل ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس غیرہم سے مراد فرشتے ہیں یا ملک الموت ہے۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو غیرہم ہے یہ کون ہے؟ بلکہ عام مخلوقات موجوداتی ہستند کہ الملائکہ بالا تر، امام کے فرمان کے سائے میں ماننا پڑے گا کہ یہ غیرہم وہ ذوات مطہرہ ہیں جو فرشتوں سے بلند تر ہیں۔
صلوات. یہ ہیں وہ ذوات مطہرہ جنہیں خود علی الاعلیٰ نے عالین کہا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے دنیا انسانیت سے نہیں بلکہ عوالم ممکنات سے اللہ کو اللہ منوایا ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، باقی ائمہ علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، ہر امام نے معصوم نے اپنے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ. اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا، کوئی معبود کی پرستش کرنے والا نہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب یزیدی افکار نے، یزیدی عقائد نے توحید، ختم نبوت، امامت، ولایت، اصول دین، فروع دین کو اپنی یزیدیت کے سائے میں بدلنا چاہا تو جو دین کے وارث تھے، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا ہے انہیں اپنی کتاب کا وارث بنا دیا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں اپنے دین کا وارث بنا دیا ہے. تو جس کی وراثت تھی وہ مدینہ چھوڑ کر چلا، غریب الزہرا، مظلوم البتول، کائنات کا مظلوم حسین. آج کی رات عزاداران اہل بیت غم حسینیت میں آنسو برسانے والوں، سیدہ کا لال، بطول کا بیٹا آخری الوداعی سلام کر کے جب خیمہ گاہ سے چلا، حسین کی حالت کیا ہے یہاں میں پھر کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے مقتل کی ہماری بہت بڑی کتاب ہے بہار و انوار، اور دوسری کتاب ہے مقتل مکرم. میں ان دونوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حسین علیہ السلام کی شہادت کے عینی گواہ حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہائے میرا غریب کربلا دادا، ہائے میرا مظلوم کربلا دادا، میں وہ وقت نہیں بھول سکتا جس وقت میں ظالموں نے آپ کو گھیرے میں لیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے گرد مارا، کسی نے تلوار ماری، جس کے پاس کوئی شے نہ تھی. یہ میں چونکہ اس ماحول میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اسی لیے میں نے حوالہ دیا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں مصائب میں حوالے نہیں دیا کرتا. امام فرماتے ہیں ہائے میرا غریب کربلا دادا، میں وہ وقت کیسے بھولوں جب جس کے پاس، جس ظالم کے پاس نہ تیر تھا، نہ تلوار تھی، نہ نیزہ تھا، اس نے اپنی گودی میں گرم ریت بھر لی. مرحبا مرحبا مرحبا، اور ہر طرف سے آپ پر گرم ریت پھینکنی شروع کر دی. مجھے ایمان سے بتاؤ زخم پر گرم ریت تو نہیں پھینکی جاتی؟ زہرا کا لال تو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہے. چاروں طرف سے حسین کو گھیرے میں لے کر ظالموں نے ظلم اپنا جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب زہرا کا لال، بطول کا بیٹا،
دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے میں سمیٹ گیا، دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پر اترا۔ اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، حضرت علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اے واعظو، اے ذاکرو، جب بھی غریب کربلا کا مصائب پڑھا کرو تو پڑھتے وقت یہ نہ کہا کرو کہ حسین کے جسم پر صرف 1950 زخم تھے۔ یہ اس وقت تھے جب حسین زین پہ تھا۔ رو لو رو لو، آج کی رات پرسہ دینے کی رات ہے، آج کی رات آنسو بہانے کی رات ہے۔ حسین کی ماں رو رو کے کہہ رہی ہے، بابا کل میرا چراغ یہی بجھ جائے گا۔ علامہ لکھتے ہیں یہ جتنے زخم تھے 1950، یہ سر سے لے کر حسین کے ناف تک یہ وہ زخم ہے جب تک حسین زین پر تھا، اور جب حسین میدان کربلا میں بڑھا کسی نے پہلو میں نیزہ مارا، حسین دائیں جھکا، کسی نے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، حسین بائیں جھکا، کسی نے کمر میں نیزہ مارا۔ زہرا کا لال دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آیا، آواز دے کر کہا، نانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین زین سے زمین پر آئے۔ اب یہاں پر میں مولانا کی کسی علامہ کی روایت نہیں پڑھتا، اب میں یہاں پر اپنے 12ویں آقا کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا پردہ غیبت میں رہتے ہوئے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے، اپنے دادا کے غم میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہائے وہ وقت قیامت میرے دادا جب تجھے زمین پر گرایا گیا، تتعوق الخیول بے ہوا فرہا، ابھی تیرے جسم میں جان باقی تھی، ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ گھوڑوں کے سموں نے حسین کا جسد پامال کیا۔ شہادت سے پہلے جب حسین زین سے زمین پر گرے 3 ساعت زہرا کا لال زمین پر رہا۔ آخر میں حسین زمین سے اٹھے، اٹھ کر چند قدم چلے، ابھی چلے ہی تھے کہ زرع بن شریک ملعون نے حسین کے دائیں بازو پر وار کیا۔ وار کا ہونا تھا، سیدہ کا لال آواز دے کر کہتا ہے، عباس۔ جب تیرا بازو شہید ہوا تھا میں رونے والا موجود تھا، آذرا دیکھ میرا بازو کس طرح ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حسین رکے، بازو سنبھالا، سیدہ کا لال رکا، رکھ کر حسین نے پھر دوسرا قدم اٹھایا، ابھی اٹھایا ہی تھا کہ ابو ایوب غنوہ ملعون نے حسین کے حلق پر ایک تیر مارا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو ان 13 بہنوں کو چلا جو دروازے سے حسین کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ حسین رک گئے، تیر نکالا، خون کا فوارہ نکلا۔ زہرا کا لال تیر نکالنے کے بعد 2-4 قدم
پھر اور آگے بڑھا. ابھی آگے بڑھے تھے, ابو اسحاق نے ایک تیر حسین کی پیشانی پہ مارا. علامہ جعفر ششتری لکھتے ہیں تیر اتنا وزنی تھا کہ حسین کی پیشانی کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. زہرا کا لال پھر رکا. قدم قدم پر ظلم ہو رہا ہے, حسین لوٹا جا رہا ہے. یا اتنے میں سنان بن انس ملعون نے حسین کے سینے میں زہر میں بجھا ہوا نیزہ مارا. رونے والوں عزاداروں کسی سے برداشت نہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. نیزہ اتنے زور سے مارا کہ نیزہ سینے میں لگ کر رگوں کو کاٹتا ہوا کمر کے پار گزر گیا. اب حسین سے رہا نہ گیا. زہرا کا لال منہ کے بل زمین پر گرا. جیسے حسین ریت پر آئے, نیزہ کھانے کے بعد یہ حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں, جیسے زمین پر آئے حسین کی حالت کیا تھی. بتفت الساق بالساق, جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ذبیحہ زمین پر اپنے پاؤں مارتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. لے لو سانس لے لو. ہاں سید میں رک رہا ہوں. رونے دو ان کو جتنا آج کی رات رو سکتے ہیں, جتنا پرسہ دے سکتے ہیں. آج بطول کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, آج رسول کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں. آج حسن کہہ رہے نانا میں کلیجے کے ٹکڑے بھول گیا. ہائے وہ وقت قیامت. زہرا کا لال زمین پر گرا. حالت کیا تھی؟ امام زمین پر اس طرح پاؤں مار رہے تھے جیسے ذبح ہونے والا ذبیحہ زمین پر اپنے پاؤں مارتا ہے. میں اکثر مصائب پڑھتے ہوئے جب بھی شہادت پڑھتا ہوں اکثر کہہ دیتا ہوں, میرے بیٹوں, میرے ایمانی بھائیوں, میرے روحانی بیٹوں, عید الاضحیٰ پر جب گھر میں قربانی ذبح ہو رہی ہوتی ہے تو تم کمرے کے اندر نہ بیٹھا کرو بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرو. پہلے اسے پانی پلاتے ہیں, رو لو جتنا رو سکتے ہو رو لو. بطول ان آنسوں کی قیمت ادا کرتی ہے. پہلے اسے پانی پلاتے ہیں, دانا کھلاتے ہیں, اس کے بعد قصاب اسے ذبح کرتا ہے. تو جب چھری چل جاتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین پر اپنے چاروں پاؤں مارتا ہے. اسے کہتے ہیں بتفت الساق بالساق. زہرا کے لال نے زمین پر ایڑیاں رگڑی. ہائے کوئی حسین کو سنبھالنے والا نہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حسین اٹھے. زہرا کا لال زمین سے اٹھا. جیسے حسین اٹھے نیزے کی انی قبر کے پار سے نکلی ہوئی ہے. میرے مولا نے کیا کیا؟ پیچھے نیزے کی انی میں ہاتھ ڈالا, ادھر نیزے کو نکالا, ادھر خون کا فوارہ نکلا. اتنا خون نکلا. اب میں پھر معافی مانگتا ہوں, صدقہ حسین کی شہادت کا مجھے معاف کر دینا اگر کسی سے برداشت نہ ہو. اتنا خون نکلا کہ غریب زہرا کا منہ مظلوم زہرا کا منہ کھل گیا. جب حسین کا منہ کھلا
بنی دارم کے قبیلے کا ایک ملعون تیر انداز جس نے کمان میں تیر رکھا ہوا تھا، اسے ساتھی کہتے ہیں حسین پہ چلاتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں انوکھا ظلم کرنے کا۔ او سیدو غیر سیدو، اور رونے والو، او بطول کو پرسہ دینے والو، ادھر حسین کا منہ کھلا، ادھر اس نے تیر چھوڑا۔ لے لو سانس، لے لو سانس۔ مسلسل رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ سجاد تھا جو برابر خون رو کے بھی کہتا رہا بابا جو تیری مظلومیت میں رونے کا حق تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، لے لو سانس، لے لو سانس۔ بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ جی میں پھر کہہ رہا ہوں سید، بڑے خوش نصیب ہو، رو رہے ہو، پرسہ دے رہے ہو، حال میں بیٹھے ہوئے ہو، گو گرمی بہت زیادہ ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی چل رہے ہیں، اور ابھی مجلس ختم ہوگی باہر جاؤ گے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈا شربت حسین کے نام کی نیاز پر مل جائے گا۔ لیکن ہائے غریب کربلا جو زیر خنجر بھی کہتا رہا شمر مجھے ایک گھونٹ پانی ملا دے۔ زبان کو چیرتا ہوا تیر جا کے مولا کے تالو میں لگا، زہرا کا لال زمین پر گرا۔ اب حسین چلے مقتلگاہ کی طرف، جہاں اس وقت زائرین موجود ہیں، جہاں اس وقت مظلوم کربلا کی ذریعہ مبارکہ ہے۔ حسین تیر کھاتے کھاتے، نیزے کھاتے کھاتے، پتھر کھاتے کھاتے اسی جگہ پر آ کے گر پڑے جہاں ذریعہ مقدسہ ہے۔ اس مقام پر حسین گر پڑے۔ اب زائر اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں کہ شہادت گاہ، مقتل گاہ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ حسین اٹھے کہ مقتل گاہ تک پہنچوں، پھر گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گر پڑے۔ جب تیسری مرتبہ بھی نہ چل سکے تو اب کتب مقاتل میں ہے، علامہ ڈاکٹر صاحب بھی، بھائی علامہ ریاض صاحب بھی، یہ دونوں گواہی دیں گے، اور میرے پاس جہاں موجود ہے حوالہ، کہ اس وقت امام حسین جب تیسری مرتبہ بھی گرے ہیں تو مقتل گاہ میں پھر حسین اپنے پاؤں کے سہارے نہیں گئے، بلکہ کوہنیوں اور پہلوؤں کے بل چل کر حسین شہادت گاہ تک پہنچے۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں، ابھی پہنچے ہی تھے۔ کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب، اوپر ہے عربی، نیچے ہے اردو۔ وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ حسین پہنچے، خون میں ڈوبے ہوئے تھے، آنکھیں بندے، سر جھکا ہوا ہے، خشک زبان پر اللہ کی تسبیح جاری ہے۔ فجاء البصر الکندی ملعون، کندی ملعون حسین کے قریب آیا، حسین کی آنکھیں بند ہیں، تسبیح جاری ہے۔ برداشت کر لو گے، سن لو گے۔ جن کے دلوں میں غم حسین کی مزار ہے، اس ملعون نے قریب آ کر ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، پکڑ لو بچے کو، پکڑ لو، بس بیٹا بیٹا بس۔ آج 1400 سال کے بعد سن کے برداشت نہیں کر رہے۔ اللہ جانے سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا، اللہ جانے بیویوں نے کیسے دیکھا ہوگا۔
ہائے حسین. اس کندی ملعون نے زہرا کے لال کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کر اب میں صرف عربی پڑھوں گا، میں ترجمہ نہیں کروں گا. روئیں نہ روئیں، سمجھے نہ سمجھے، میری زبان کو طاقت نہیں کہ میں ترجمہ کر سکوں. ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، فَضَرَبَ اللَّطْمَةَ. ہے حسین، ہے حسین. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. میں بس 2 فکرے اور پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں. شہادت مکمل کل حضرت علامہ صاحب آپ کو سنائیں گے. میں 2 کلمات دے کر چھوڑ رہا ہوں. جب زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آج 1400 سال کے بعد آپ سن کے اتنا ماتم کر رہے ہیں کہ ظالم نے حسین کے چہرے پر تماچا مارا. مجھے اتنا بتاؤ اس وقت غریب کی بہنیں کہاں تھی؟ مظلوم کے پردہ دار کہاں تھے؟ حسین کی بیٹیاں کہاں تھی؟ رو رو کے کہہ رہی تھی واہ محمد والیا واہ عباسا واہ غربتا. بس وہ وقت قیامت جب حسین نے آخری سجدہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھا. ادھر حسین نے سر رکھا، ادھر شمر ملعون قریب آیا. میں ساری روایت نہیں پڑھتا. اللہ جانے جس نے کیا ظلم کیا کہ میرے 12ویں آقا فرماتے ہیں برزنا من الخدور. جتنی بیویاں تھیں وہ خیموں سے باہر آ گئی، جتنے بچے تھے وہ خیموں سے باہر آ گئے. یہ زیارت ناحیہ میں مولا فرما رہے ہیں جب بیبیاں خیام سے باہر آئیں، آ کے حسین کو حالے میں لیا. ہر طرف سے بیبیوں نے ماتم کیا، لیکن ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اتنے تیر برسائے کہ ہر بیبی خیام کی طرف، ہر بچہ خیام کی طرف زخمی ہو کے پلٹ گیا. صرف رہ گئی اکیلی سیدہ زینب. جب یہ آگے بڑھا اور حسین کی پیاسی گردن پر اس نے خنجر رکھا، سیدہ نے اپنے آپ کو حسین پہ گرا دیا. اب جو روایت کے فکرے ہیں میں صحیح ترجمہ نہیں کروں گا. جیسے سیدہ نے گرایا، ہائے مولا، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ. میں کس زبان سے پڑھوں؟ اس ظالم نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کر اللہ جانے زینب کے سر پر کہاں مارا کہ بی بی کا سارا لباس خون سے رنگین ہو گیا. ادھر سر تن سے جدا ہوا، ادھر 3 چیزیں ظاہر ہوئی. ایک شے اوپر سے نیچے آئی، ایک شے نیچے سے اوپر گئی، ایک شے چاروں طرف گھومی. جو شے اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا جو ندا دے کے کہہ رہا تھا الا قد قتل الحسین مظلوم کربلا، اور لوگوں حسین مارا گیا. جو شے نیچے سے اوپر گئی وہ غریب زہرا کا سر تھا جو نیزے کی نوک پر بلند ہوا. سن لوگے جو شاید چاروں طرف گھومی وہ 18 بھائیوں کی بہن حسین کی بہن سیدہ زینب تھی جو رو رو کے کہہ رہی تھی لوگوں مجھے غریب کا لاشا دکھا دو، لوگوں مجھے مظلوم کے ہاتھ پاؤں بنانے دو. اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین.